السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ 5 منٹ کے مدرسوں کو پورا سنا کریں، بہت نفع ہوگا، شکریہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 26 رمضان المبارک۔ غزوہ احد۔ بدر کی شکست قریش مکہ کے حوصلے تو پست ہو گئے تھے، مگر ان میں غم و غصہ کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس آگ نے ان کو ایک دن بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ 1 سال تو انہوں نے کسی طرح گزارا، مگر اگلے ہی سال سن 3 ہجری میں 3000 آدمیوں کا ایک لشکر مکہ سے روانہ ہوا اور مدینہ پہنچ کر وہاد پہاڑ کے پاس اپنا پڑاؤ ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شوال سن 3 ہجری میں جمعہ کی نماز پڑھ کر 1000 مسلمانوں کو لے کر وہاد پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے، مگر عین وقت پر منافقوں نے دھوکہ دیا اور عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا۔ اب صرف 700 مسلمان رہ گئے۔ احد کے مقام پر لڑائی شروع ہوئی اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی، مگر ایک غلطی کی وجہ سے اس لڑائی میں 70 صحابہ کرام کو جام شہادت نوش کرنا پڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک بھی اس لڑائی میں شہید ہو گیا۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے دن صحابہ پیاسے ہو گئے۔ رسول اللہ کے سامنے ایک پانی کا پیالہ رکھا تھا، آپ نے وضو فرمایا، پھر بچے ہوئے پانی کی طرف لوگ لپکے۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، نہ ہمارے پاس پینے کو پانی ہے، نہ وضو کرنے کو، بس یہی پانی ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ پیالے میں رکھ دیا، پانی آپ کی انگلیوں میں سے چشمے کی طرح ابلنے لگا۔ ہم نے پیا اور وضو بھی کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ کتنے آدمی تھے؟ فرمایا 1500 تھے، اور اگر 1,00,000 ہوتے تب بھی کافی ہو جاتا۔ بخاری۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ بیمار کی نماز۔ رسول اللہ نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرو۔ فائدہ، اگر کوئی بیمار ہو اور کھڑا ہونے کے پر قادر نہ ہو تو رکوع سجدہ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے، اگر رکوع سجدے پر بھی قادر نہ ہو تو اشارے سے پڑھے، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو لیٹ کر پڑھے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ بیوی سے ملاقات کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس تنہائی میں آئے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، اور جو اولاد ہمیں عطا کرے اس کی بھی شیطان سے حفاظت فرما۔ تو اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی شیطان اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نمبر 5، مسلمانوں کی ضرورت پوری کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، لہذا نہ اس پر ظلم کرو اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑو۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور جو شخص کی مسلمان سے ایک پریشانی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیاں دور کرے گا، اور جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عیب کو چھپائے گا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ ناپ تول میں کمی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑی بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو لوگوں سے کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پورا بھر کر لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو کوئی چیز پیمانے یعنی ناپ کر یا وزن کر کے دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، یعنی دنیا کی محبت نے ایسا اندھا کر رکھا ہے کہ قیامت کے دن کی نہ تو کوئی فکر ہے اور نہ کوئی تیاری ہے، حالانکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ سورہ دہر۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ گنہگار اور کافر پر قبر میں 70,000 مسلط کر دیتا ہے اژدہے، اگر ان میں سے ایک بھی اژدہا زمین پر پھونکار مار دے تو قیامت تک زمین پر کوئی گھاس نہ اگے۔ قبر میں قیامت کے دن تک وہ اژدہے اسے نوچتے اور ڈنگ مارتے رہیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ گردے کی بیماریوں کا علاج۔ رسول اللہ نے فرمایا پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے، جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ فائدہ، گردے میں جب پتھری وغیرہ ہو جاتی ہے تو کولہوں میں درد ہوتا ہے، بلکہ اکثر اسی درد ہی کی وجہ سے بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا علاج آپ نے بتلایا کہ گرم پانی اور شہد ملا کر پیو۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کے آخر حصے میں بندہ سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔
اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی اور پوری پابندی کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔